اس ٹائم کی وہ عقل نہیں آئی، کیا نہیں آئی یا کیا ہے، یہ اب آپ فیصلے کیجیے گا۔ جی سہولت آگا، آپ ان کے سوال کا جواب دیجیے گا دجال والے کا، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین خانہ کوئی سکیر کا مؤدبانہ سلام۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک شیخ آغا جان سلامت رہے آباد رہیں۔ شاہ جی دی گریٹ، آپ نے جو سوال کیا ہے، دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متواترہ احادیث ہیں بخاری شریف میں بھی اور سیاستہ میں اور ہمارے ہاں بھی، وہ اس میں قدر مشترک یہ ہے کہ 30 دجالوں کا جہاں پر بھی آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ فرمایا کہ ان فی امتی، یہ میری امت میں سے ہوں گے، جتنے بھی دجال آئیں گے سایکونا یعنی ان قریب آئیں گے اور یہ میری امت میں سے ہوں گے، وَأَنَّهُمْ يَعْزِمُونَ، اور وہ سارے یہ دعویٰ کریں گے کہ انی رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے نعوذ باللہ رسول ہیں، اور وہ امت میں سے ہوں گے۔ امت سے مراد یعنی پہلے مسلمان ہوں گے، بعد میں وہ اپنے انہی دعووں سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ دجال بن جائیں گے۔ تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو آ کر یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی یا رسول ہوں تو وہ دجال ہے، وقت کا دجال ہے۔ لیکن ایک مخصوص دجال ہے جسے مسیح الدجال کہا جاتا ہے، جو کانا ہوگا، جس کے آنکھ ہوگی درمیان میں، یا دوسری حدیث میں ہے کہ اس کی ایک آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوں گی۔ تو اس کے اوپر ہم نے کافی بحثیں کی ہوئی ہیں، اور وہ انشاءاللہ العزیز ایک پوری ایک جو ہے وہ میں یوٹیوب پر بھی لگا دوں گا ساری کتابوں کے حوالے سے، اور آپ اسے دیکھ لیں گے۔ ایک شیخ آغا جان، میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے مائک دیا تو میں اب لے ہی لوں اور سوال کر لوں۔ سلامت رہے، آباد رہے، اللہ رب العزت کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ رمضان کا جو مہینہ اب اپنے اختتام پر ہے، اس کی ساریاں عید کی جو خوشیاں ہیں وہ آپ کی جھولی میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کے ساتھ ڈالے اور آپ کے روزے قبول فرمائے۔ آغا جان، میرا یہ سوال ہے کہ مرزا صاحب کے والد صاحب جو تھے مرزا غلام مرتضیٰ، ان کے والد صاحب مرزا عطا محمد، ان کے والد صاحب یہ سلسلہ چلا جاتا ہے مرزا محمد اسلم تک، جو کہ 8ویں 7ویں پشت، پھر مرزا ہادی بیگ جان سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ان کا، اور ان کا جتنا بھی خاندان ہے، جو ان کے بھائی ہیں مرزا غلام قادر، اور جو ان کے شریک تھے مرزا غلام محی الدین، مرزا غلام حیدر، اور جو ان کے باء اجداد تھے، ان میں سے کیا کوئی مولوی بنا؟ میرا یہ سوال ہے، کیا اس پورے خاندان میں کوئی مولوی بنا؟ کیا ان میں کوئی علماء تھے؟ اور اگر نہیں تھے تو پھر مرزا کے لیے مخصوصی طور پر، جب کہ یہ جو فیملی تھی، ان کے جو والد صاحب یا پردادا جو تھے، وہ تو مرزا عطا محمد جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے سپہ سالار تھے، اس کے جو سکھ مہاراجہ گزرا ہے، کیا نام تھا اس کا، رنجیت سنگھ کی فوج کے یہ سپہ سالار تھے۔ تو یہ گھرانہ جو ہے یہ افسری لیول کے اوپر تھا، اور یہ جو تھا اپنی اپنی دور کے حکومتوں کے بڑے قریبی ہوا کرتے تھے۔ جیسے انہوں نے اپنی کتاب البریہ میں لکھا کہ میرے والد صاحب انگریزی حکومت کے بڑے وفادار تھے، اور میرا بھائی جو تھا مرزا غلام قادر، یہ بھی بڑا خیر خواہ تھا اور بڑا وفادار تھا سرکار انگریزی کا۔ تو اگر ان کے پورے پچھلی 7 نسلوں میں کوئی مولوی نہیں گزرا، اور یہ حکومتوں کے جو کہ ایک غیر اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں ان کے بڑے قریبی ہوتے تھے، تو پھر مرزا کو کیوں اس کے باپ نے سلیکٹ کیا مولوی بننے کے لیے، جبکہ دوسرے بھائیوں کو نہیں بنایا گیا؟ کیا اس میں انگریزوں کی کوئی چال تھی، کوئی سازش تھی کہ اس مرزا کو جو ہے مولوی بنا کر یہ آگے چلا کر اس سے ایک فتنہ کھڑا کیا جائے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم۔ سوال تھا، سب سے پہلی بات تو یہ اس کے باپ نے اسے مولوی نہیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے، اس کا باپ جو تھا وہ اس کے مولوی پن کے خلاف تھا۔ یہ میں یہاں پہ تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ باپ جو تھا وہ باقاعدہ طور پہ اس کے مولوی پن کے خلاف تھا، بلکہ اس کو مسیتڑ کہا کرتا تھا۔
کہتا تھا جاؤ اس سے پوچھ لو، وہ میرا جو مسیتڑ بیٹھا ہوا ہے. مطلب وہ پسند نہیں کرتا تھا. حتیٰ کہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مرزا غلام احمد کا جو سب سے بڑا بیٹا مرزا سلطان جو تھا، اس کو خان بہادر کا خطاب ملا ہوا تھا، اور وہ اس کے بڑے بھائی غلام قادر نے اس کو متبنہ بنایا ہوا تھا، اس نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. اور وہ بڑا پڑھا لکھا شخص تھا، اور اس شخص کے بارے میں اس کا دیوان تھا، اس کی اتنی زیادہ شاعری ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. اور وہ شخص باقاعدہ طور کے اوپر پینے پلانے والا شخص تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک قسم کا، جسے کہنا چاہیے کہ گورا آفیسر تھا. وہ واحد شخص تھا مرزا سلطان جو اپنے باپ کے مخالف اس کے سامنے کھڑا ہوا. محمدی بیگم کے کیس میں اس شخص نے محمدی بیگم کی شادی کروائی. باپ نے اس کو آگ کیا، مرزا غلام احمد نے اس کو آگ کیا. مرزا سلطان کے بیٹا مرزا عزیز جو ہے اس کو علی گڑھ میں پڑھایا. وہ بھی پڑھا لکھا شخص، اس کو اس نے اپنے پوتے کو مرزا غلام احمد نے اس لائن پہ، اپنے والی لائن پہ لگایا. مرزا غلام احمد کا دوسرا بیٹا مرزا فضل احمد سلطان کا چھوٹا بھائی، وہ پولیس میں تھا. مرزا غلام احمد جسے یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک اس خاندان کی خوش قسمتی یا بدقسمتی، اس کو کسی نے مولوی نہیں بنایا، یہ خود اس طرف گیا. یہ شخص جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نکل آتا ہے ویسا. اب یہ اچھا یا برا جو بھی تھا، یہ تمام یہ خود ہوا. اور آگے سے چونکہ انگریز کے یہ وفادار تھے، انگریز کو اس وقت کی ضرورت تھی، اور یہ شخص جو تھا یہ تقریباً ایسے خیالات کا حامی تھا جو انگریز کے لیے فائدہ مند تھے. تو آگے پھر اس نے اپنا سلسلہ، چونکہ روابط کے لیے جب خاندانی آپ کی ریٹنگ جو ہے اس کے بارے میں پتہ ہو کہ ان پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا، ان کا پورا خاندان جو ہے وہ اس کو جانتے ہیں، تو وہ ان کو آسانی ہو جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ پہلے اس کے بارے میں ٹرسٹ کیا جائے، یہ پتہ لیا جائے، انکوائری کی جائے. تو اس خاندان کی آلریڈی ریٹنگ بڑی اچھی تھی، جس وجہ سے انگریز کو اس کے ساتھ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور یہ کام فوری ہو گیا اور اس نے بھی پک کر لیا. تو یہ اصل سلسلہ تھا اس والا تعالیٰ. جی القدیر بھائی اب آپ آ جائیے، آپ کافی دیر سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ شیخ صاحب. انشاءاللہ امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. ابھی شیخ صاحب یہاں پہ بات ہو رہی تھی، شادی گریٹ نے بھی بات کی کہ مرزا صاحب جو تھے میٹرک فیل تھے. شیخ صاحب میں نے میری آنکھوں کے سامنے سے تو یہ نہیں گزرا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ مرزا صاحب پہ اکثر و بیشتر جو وحی تھی وہ انگلش میں بھی آ جاتی تھی. ایک بات تو ہو گئی ہے. دوسری شیخ صاحب کہ سنا ہے کہ جناب مرزا صاحب جو ہیں وہ معراج پہ بھی گئے تھے. یہ جو ان کا معراج کا واقعہ ہے شیخ صاحب، اس کے اوپر بھی جو لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو جو مراق کی بیماری تھی، ان کو نیند نہیں تھی آتی، تو انہوں نے حکیم سے پوچھا کہ بھئی تم نے مجھے اتنی دوائیاں بھی دی ہیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. تو انہوں نے ان کو وہ افیم دے دی اور انہوں نے زیادہ مقدار میں کھا لی. اور جب ان کی حالت خراب ہوئی تو ان کے گھر کے قریب کوئی دکان تھی، یہ وہاں پہ گئے نیمبو لینے کے لیے. تو اب ان کے یہ جب گرتے پڑتے وہ دکان کے قریب پہنچے ہیں تو ان سے بولا نہیں تھا جا رہا، ان کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی. تو انہوں نے اس کو نیمبو شیمبو کہا، تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ ادرک مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے مرزا صاحب کو ادرک دے دیا. خیر کسی نہ کسی طریقے سے مرزا صاحب اپنے گھر واپس آ گئے. اور دوسرے دن جب ان کی آنکھ کھلی
تو مرزا صاحب نے یہ دعویٰ پھڑکا دیا کہ